بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر ایک انجانا بھاری پن تھا اور کمرے کی دیواریں اجنبی تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ سامنے کرسی پر وہ شخص بیٹھا تھا جسے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور میرے ذہن میں فوراً بھائی کے وہ الفاظ گونجے کہ تجھے بیچ دوں گا، اور مجھے لگا کہ کیا مجھے بیچ دیا گیا ہے، یا کیا میں اس جہنم میں پہنچ چکی ہوں جس سے بچنے کے لیے میں بھاگی تھی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور خوف کے مارے میری آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ میں چیخنا چاہتی تھی مگر خوف نے میری زبان کو تالا لگا دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میری عزت اور زندگی اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کا ماحول میری سوچ سے بالکل مختلف اور پراسرار تھا۔ میرا نام شمسہ ہے اور میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر میں اکلوتی اولاد نہیں تھی، کیونکہ میرا ایک سوتیلا بھائی بھی تھا جس کا نام احمد تھا، جو میرے ابا کی پہلی بیوی کی نشانی تھا۔ ابا اکثر بتاتے تھے کہ وہ بہت بیمار رہتی تھی، لیکن ان کے میکے والے ہمیشہ یہی شک کرتے تھے کہ ابا نے انہیں کچھ جان لیوا دے کر مارا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ ابا تو ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر موت برحق ہے، اور وہ اپنے معصوم بیٹے کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد احمد کو اس کے ننھیال والے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور اس وقت ابا جوان تھے اور ان کی پہلی بیوی کو فوت ہوئے بھی صرف 3 سال ہی گزرے تھے کہ گھر کے دباؤ پر اور میری دادی اور پھپھو کے اصرار پر انہوں نے دوسری شادی میری ماں سے کر لی۔ میری ماں عمر میں ابا سے کافی چھوٹی تھی اور نہایت نیک خاتون تھی، اور شادی کے کئی سال تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو ابا اکثر احمد کو ملنے اور واپس لانے کے لیے اس کے ننیال جاتے تھے، مگر وہاں سے انہیں ہمیشہ خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا تھا۔ احمد کے ماموں اور نانی نے اس کے دل میں ابا کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کا مجرم سمجھتے تھے، اور وہاں کے لوگ اسے ابا کے خلاف خوب بھڑکاتے تھے کہ تمہارا باپ ظالم ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر خدا نے میری ماں کی سنی اور میں پیدا ہوئی تو میرے ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور ابا کو لگا کہ شاید اب بہن کی پیدائش کی خبر سن کر احمد کا دل پسیج جائے اور وہ واپس آ جائے، اس لیے ابا پھر اسے لینے گئے۔ مگر اس بار احمد جب 10 سال کا ہو چکا تھا اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر اچانک حالات بدلے اور احمد کے ننیال والوں نے اسے کہا کہ تمہیں جانا چاہیے، تم اپنے باپ کی ساری جائیداد کے اکلوتے وارث ہو اور تمہیں اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابا کی جائیداد تو اتنی نہ تھی، بس ایک چھوٹا سا گھر اور ایک قلعہ زمین تھی جس کی خاطر بھائی واپس آ گیا۔ ابا بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے مما کو کہا کہ جس طرح اپنی سگی بیٹی کو سمجھو گی اسی طرح میرے اس بیٹے کو سمجھنا ہے، اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور خبردار جو کبھی اس کو شکایت کا موقع دیا۔ میری ماں نے ابا کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور وہ مجھے روتا بلکتا چھوڑ دیتی تھی، مگر احمد بھائی کے کام سب سے پہلے کرتی تھی اور بھائی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن بھائی کا رویہ اماں کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اماں کو مارنے پیٹنے آتا تھا اور بدتمیزی کی انتہا کر دیتا تھا۔ اماں یہ بات بھی ابا سے چھپا لیتی تھی کہ اگر ابا کو اس بارے میں معلوم ہوا تو کہیں ابا کے اور ان کے بیٹے کے درمیان دوبارہ سے غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں اور وہ واپس نہ چلا جائے، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتے۔ لیکن بھائی کا رویہ دن بدن مزید بگڑتا جا رہا تھا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل بھی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ محلے کے آوارہ اور بدماش قسم کے لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ اب اماں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور ابا کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ بھائی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، مگر وہ بیٹے کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ کسی کی ایک نہیں مانتا تھا۔ اگر اماں کو کبھی سمجھانے لگتی تو لڑنے جھگڑنے لگتا اور بولتا اپنی بیٹی کا خیال کرو، میرا خیال تم چھوڑ دو، اور مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا بھائی کو ہمیشہ سے اپنی ماں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھا اور ماں کو ہمیشہ سے روتے دیکھا، اور یہی ان کے منہ سے سنا تھا کہ کاش یہ مجھے اپنی ماں مان لیتا تو گھر کا سکون برباد نہ ہوتا۔ ماں یہ سوچتی تھی کہ اگر یہ سدھر گیا تو شاید ہماری زندگی سنور جائے گی، لیکن ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی خراب کرے گا اور اس گھر کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ گھر کا ماحول اتنا کشیدہ ہو چکا تھا کہ ہر وقت ایک انجانا خوف طاری رہتا تھا
کہ نہ جانے کب بھائی کا غصہ پھٹ پڑے اور کوئی نیا طوفان کھڑا ہو جائے۔ ابا بھی اب خاموش رہنے لگے تھے، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، مگر وہ بے بس تھے اور شاید وہ خود کو تسلی دیتے تھے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وقت زخم بھرنے کی بجائے انہیں مزید گہرا کر رہا ہے۔ گھر کے حالات تب مزید بگڑ گئے جب ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی نشہ کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ خبر ابا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ابا نے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹا، یہ راستہ تباہی کا ہے، مگر بھائی پر نشے کا بھوت سوار تھا اور وہ ابا کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن ابا نے ہمت کر کے انہیں روکا تو وہ ابا کے گلے پڑ گئے اور چیخ کر بولے، مجھے تمہارے بھاشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا حصہ دو، میں یہاں ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتا۔ ابا نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میرے مرنے کے بعد سب تمہارا ہی تو ہے، تم کیوں ابھی سے گھر کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو؟ بھائی نے صفاقی سے جواب دیا کہ مجھے تمہارے مرنے کا انتظار نہیں ہے، مجھے آج اور ابھی زمین کی کاغذات چاہیے، ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ابا یہ صدمہ اور اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکے اور ان کے سینے میں شدید تکلیف اٹھی۔ وہ وہیں صحن میں گر گئے، مگر بھائی کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں اور میں چیختے رہے، مگر ابا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں اور وہ ہمیں اس ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کی موت کا بھائی کو ذرا برابر بھی غم نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے تو راستہ صاف ہو گیا تھا۔ تدفین کے کچھ دن بعد ہی اس نے زمین بیچ دی اور سارے پیسے نشے میں اڑا دیے۔ اب اس کی نظر اس گھر پر تھی جو ہماری واحد چھت تھی۔ زمین کے پیسے ختم ہوئے تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، لیکن بھائی کا ظلم کم نہ ہوا۔ وہ میری اماں پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ میں ایک کونے میں سہمی کھڑی رہتی اور کامتی رہتی جب وہ اماں کے بال پکڑ کر انہیں گھسیٹتا اور کہتا کہ مجھے پیسے لا کر دو، چاہے جہاں سے مرضی لاؤ۔ اماں روتے ہوئے کہتی کہ گھر میں کھانے کو دانے نہیں ہیں، میں تمہیں نشے کے لیے پیسے کہاں سے دوں؟ یہ سن کر وہ درندہ بن جاتا اور اماں کو لاتوں اور گھونسوں سے مارتا۔ وہ اماں کو گالیاں دیتا اور کہتا کہ تم دونوں ماں بیٹی میرے اوپر بوجھ ہو، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ میں چھوٹی تھی مگر سب سمجھتی تھی کہ وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے آتا اور گھر میں توڑ پھوڑ کرتا۔ اماں بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جو تھوڑا بہت آٹا لاتی وہ بھی بھائی چھین لیتا یا بیچ دیتا۔ ہماری زندگی جہنم بن چکی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب ظلم کی انتہا ہو گئی۔ میں اس وقت صرف 10 سال کی تھی جب بھائی نشے کی حالت میں گھر آیا اور اماں سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ اماں نے انکار کیا تو اس نے پاس پڑی ہوئی ایک بھاری لکڑی اٹھا لی۔ میں چیخ کر اماں کے آگے آئی اور کہا، بھائی مت مارو اماں کو، لیکن اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں دور جا گری۔ پھر اس نے وہ لکڑی پوری طاقت سے اماں کے سر پر دے ماری۔ اماں کی ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ ان کے سر سے لال رنگ کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اماں کی آنکھیں پتھرا رہی تھی اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بھائی یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں ننھی سی جان اکیلی اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ محلے والے آئے اور انہوں نے اماں کو ہسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ دم توڑ چکی ہیں۔ اس دن میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا اور اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو جیسے میرے سر سے آسمان ہی چھین لیا گیا تھا اور میں اس بھرے پورے جہان میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ محلے کی عورتیں شروع میں تو ترس کھا کر میرے لیے کھانا دے جاتی تھیں اور میرے حال پر افسوس کا اظہار کرتی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ میرا بھائی نشئی ہے اور ایک درندہ صفت انسان ہے، لیکن سبھی اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ کسی کا بھی گریبان پکڑنے اور مارنے پیٹنے سے گریز نہیں کرتا تھا اور گالی گلوچ اس کی زبان پر ہر وقت رہتی تھی۔ اس لیے کوئی بھی شریف آدمی اسے کچھ نہ کہتا اور نہ ہی کوئی میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ہمت کرتا تھا۔ میں کئی دن تک بھوکی پیاسی گھر کے کونے میں پڑی رہتی اور اگر کبھی ہمت کر کے باورچی خانے میں جاتی تو وہاں سوکھے ٹکڑوں اور خالی ڈبوں کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ پھر کسی پڑوسی کے در سے کچھ نہ کچھ بچا کھانا مل جاتا تو کھا لیتی، ورنہ پانی پی کر ہی اللہ کا شکر ادا کرتی اور روتے ہوئے ماں کو یاد کر کے سو جاتی۔ بھائی نے میری اماں کا کفن میلا ہونے سے پہلے ہی گھر کا سارا سامان بیچنا شروع کر دیا تھا۔
اور گھر میں اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ وہ باورچی خانے کے برتن اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائیاں بھی کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر اپنے نشے کا سامان لے آیا تھا۔ ایک دن جب وہ اماں کا اکلوتا پرانا صندوق گھسیٹ کر باہر لے جا رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے ہمت کر کے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا، بھائی خدا کا واسطہ ہے یہ صندوق مت بیچو، اس میں اماں کی نشانیاں ہیں اور ان کے کپڑے ہیں، یہی تو ایک چیز بچی ہے جسے دیکھ کر میں جی رہی ہوں، مجھے میری ماں کی خوشبو آتی ہے اس میں، پلیز اسے مت لے کر جاؤ۔ مگر اس ظالم نے مجھے جھڑک دیا اور زور سے لات مارتے ہوئے بولا، دور ہٹو میرے راستے سے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور تم یہ جذباتی ڈرامے بند کرو، مجھے تمہاری ماں کی نشانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تم نے دوبارہ مجھے روکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس صندوق کی جگہ میں تمہیں بازار میں بیچ دوں گا، اور پھر روتی رہنا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ نشے کی حالت میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کی آخری نشانی بھی بیچ آیا اور میں بے بسی کی تصویر بنی دیکھتی رہی۔ وقت اسی طرح سسک کر گزرتا رہا اور میں ظلم کی چکی میں پستی رہی، یہاں تک کہ میں 15 برس کی ہو گئی اور اب میں گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں بھائی کے دوست یا محلے کے اوباش لڑکے مجھے تنگ نہ کریں، مگر گھر کے اندر بھی میں محفوظ نہیں تھی، کیونکہ گھر کا محافظ ہی میرا دشمن بن چکا تھا۔ بھائی کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل چکا تھا، وہ مجھے مارتا پیٹتا کم تھا لیکن گھورتا زیادہ تھا، اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بھوک اور لالچ ہوتی تھی جو مجھے خوفزدہ کر دیتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے کسی چیز کی طرح تول رہا ہے۔ ایک رات وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک اجنبی آدمی بھی تھا جس کی شکل سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی، مگر بھائی نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور چلا کر بولا، دروازہ کھولو شمسا، یہ میرا خاص دوست ہے اور تمہارے لیے کچھ لایا ہے، باہر آؤ، اس سے ملو۔ میں نے اندر سے روتے ہوئے کہا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، انہیں بھیجو یہاں سے، میں باہر نہیں آؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی نے غصے میں دروازے پر زور سے لات ماری اور دھاڑتے ہوئے کہا، اگر تم شرافت سے باہر نہیں آئے تو میں دروازہ توڑ دوں گا اور پھر تمہارا جو حال کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ باہر آ جاؤ۔ میں کامتے ہوئے دوپٹے میں خود کو چھپاتے ہوئے باہر نکلی تو وہ اجنبی مجھے اوپر سے نیچے تک ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا، اور اس نے بھائی کی طرف دیکھ کر ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مال تو اچھا ہے احمد، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کے اچھے دام مل جائیں گے، یہ تو لاکھوں کی چیز ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے بھائی کی وہ دھمکی یاد آ گئی جو اس نے صندوق بیچتے وقت دی تھی کہ وہ مجھے بیچ دے گا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے اور کیا دام لگانے کی بات ہو رہی ہے، خدا کے لیے مجھے مت بیچنا، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ بھائی نے بے رحمی سے میرا ہاتھ جھٹکا اور میرا جبڑا دبوچ کر بولا، تم چپ کرو اور اندر جاؤ، جب بڑوں کی بات ہو رہی ہو تو بیچ میں نہیں بولتے، یہ سیٹھ صاحب ہیں اور یہ ہماری غریبی دور کر دیں گے، اب تم جاؤ اور بکواس مت کرنا۔ میں روتی ہوئی واپس کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے وہیں چوکھٹ پر گر گئی۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگائے باہر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں میرا سگا ستیلا بھائی میری قیمت لگا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ وہ سیٹھ کہہ رہا تھا کہ مال تو اچھا ہے لیکن لڑکی دبلی پتلی بہت ہے، اس کے میں تمہیں 2 لاکھ سے زیادہ نہیں دوں گا۔ بھائی کی آواز آئی کہ سیٹھ صاحب کیا بات کرتے ہو، پورے محلے میں ایسی لڑکی نہیں ملے گی، یہ تو بالکل کنواری اور گھریلو ہے، اس کے 3 لاکھ تو بنتے ہیں۔ میں اندر یہ سب سن کر کانپ رہی تھی کہ میری عزت کا سودا چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض کیا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خون اتنا سفید ہو سکتا ہے۔ ابھی میں اسی خوف میں مبتلا تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور بھائی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ خوشی تھی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف بڑھا اور میرا بازو دبوچ کر بولا، چل اٹھ، باہر آ، تیری قسمت جاگ گئی ہے، آج تو اس گھر سے رخصت ہو جائے گی اور مجھے میرے پیسے مل جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لی اور گڑ گڑا کر کہا، بھائی مجھے مت بیچو، میں تمہارے گھر کے برتن دھو لوں گی، میں تمہارے جوتے صاف کر لوں گی، مجھے ان درندوں کے حوالے مت کرو۔
لیکن اس نے بے رحمی سے مجھے ٹھوکر ماری اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر صحن میں لے آیا۔ صحن میں 3-4 اجنبی مرد بیٹھے تھے جن کی آنکھیں مشروبات کے اثر میں دھت تھیں، اور وہ مجھے دیکھ کر یوں ہنس رہے تھے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ سیٹھ نے مجھے دیکھ کر ایک مکروہ کہکا لگایا اور بولا، ہاں بھائی احمد، اب بات بنی ہے، لڑکی تو واقعی کام کی ہے، یہ لے تیرے پیسے۔ اور اس نے نوٹوں کی گڈیاں بھائی کی طرف اچھال دیں۔ بھائی ان نوٹوں کو دیکھ کر یوں جھپٹا جیسے کوئی بھوکا کتا ہڈی پر جھپٹتا ہے۔ وہ نوٹ گننے میں مگن ہو گیا اور اسے میری سسکیوں اور آنسوں کا کوئی ہوش نہ رہا۔ سیٹھ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سیٹھ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور چیخ کر کہا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں جان دے دوں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر وہ سب ہنسنے لگے اور بھائی نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، زیادہ نخرے مت کر، اب یہ تیرے مالک ہیں، جو یہ کہیں گے تجھے وہ کرنا ہوگا۔ چپ چاپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جا ورنہ میں تجھے باندھ کر بھیج دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں نے اب کچھ نہ کیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی اور میں ان بھیڑیوں کا لقمہ بن جاؤں گی۔ وہ لوگ اپنی جیت کے نشے میں چور تھے اور بھائی پیسے ملنے کی خوشی میں مگن تھا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا کیونکہ ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روکی اور اللہ کا نام لے کر پوری طاقت سے گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہ سب ایک دم ہڑبڑا گئے۔ بھائی چیخا، پکڑو اسے، یہ بھاگ رہی ہے۔ سیٹھ اور اس کے آدمی بھی میرے پیچھے لپکے، لیکن موت اور عزت کے خوف نے میرے پیروں میں جیسے پڑ لگا دیے تھے۔ میں ننگے پاؤں دھیری گلی میں بھاگ رہی تھی۔ پیچھے سے ان کے قدموں کی آوازیں اور بھائی کی گالیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میری سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر میں رک نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پیچھے موت کا سایہ منڈلا رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں ایک پل کے لیے بھی سست پڑی تو وہ درندے مجھے نوچ کھائیں گے۔ گلیوں کا اندھیرا میرا واحد سہارا تھا جس میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ننگے پاؤں پتھروں اور کانٹوں سے زخمی ہو چکے تھے مگر درد کا احساس ختم ہو چکا تھا، صرف عزت بچانے کی فکر تھی۔ پیچھے سے بھائی کی آوازیں قریب آ رہی تھیں جو گلیوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ چلا رہا تھا کہ شمسا رک جا ورنہ جان لے لوں گا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل خوف سے بند ہونے لگتا تھا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں ایک تنگ گلی سے نکل کر دوسرے محلے کی طرف بھاگی جہاں سناٹا کچھ زیادہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کیونکہ اس ظالم معاشرے میں کوئی بھی اکیلی لڑکی کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور الٹا اس پر ہی سوال اٹھاتا ہے۔ میں نے ایک پرانی دیوار کی اوٹ میں خود کو چھپایا تاکہ اپنی اکھڑی ہوئی سانسیں بحال کر سکوں۔ تبھی مجھے کچھ فاصلے پر قدموں کی آوازیں سنائی دی اور بھائی کی آواز آئی جو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں چھپی ہوگی، اسے ڈھونڈو، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ سیٹھ کی غصیلی آواز آئی کہ احمد، اگر وہ لڑکی ہاتھ نہ آئی تو تیرے پیسے بھی گئے اور تیری خیر بھی نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کروں کہ میرا اپنا بھائی ہی میرا شکاری بن گیا ہے، مگر میں خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد جب ان کے قدموں کی آوازیں دور ہوئیں تو میں وہاں سے نکلی اور مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اب میں اپنے محلے سے کافی دور نکل آئی تھی اور یہاں کی گلیاں میرے لیے اجنبی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اچانک میری نظر دور ایک مسجد کے مینار پر پڑی اور مجھے لگا کہ شاید وہ اللہ کا گھر ہی ہے جہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ میں لنگڑاتی ہوئی اس طرف بڑھی۔ میرے پیروں سے خون رس رہا تھا اور کمزوری سے چکر آ رہے تھے مگر امید کی کرن نظر آئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ مسجد کے پاس جا کر چھپ جاتی ہوں، وہاں شاید کوئی نیک بندہ مل جائے یا کم از کم میں ان درندوں کی نظروں سے بچ جاؤں۔ میں گرتی پڑتی مسجد کے پچھلی دیوار تک پہنچی جہاں اندھیرا زیادہ تھا اور وہ جگہ سنسان تھی۔ وہاں جا کر میں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا، مجھے ان ظالموں کے حوالے مت کرنا۔ ابھی میں وہاں بیٹھی ہی تھی کہ مجھے سڑک کی جانب سے ایک بھاری گاڑی کے آنے کی آواز سنائی دی اور پھر ایک بڑا ٹرک آ کر مسجد کے قریب رک گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں، مگر پھر میں نے دیکھا کہ ٹرک سے ایک بڑی عمر کا ڈرائیور اترا جو حلیے سے کافی شریف لگ رہا تھا اور وہ شاید نماز پڑھنے یا آرام کرنے کے لیے رکا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔
مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سامنے جا سکوں، اس لیے میں وہیں اندھیرے میں چھپی حالات کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ٹرک ڈرائیور اپنی چادر کندھے پر ڈالے اطمینان سے مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور میں وہیں دیوار کے سائے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی کہ کیا مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک انجانا راستہ تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ٹرک کہاں جائے گا اور اس کا ڈرائیور کیسا انسان ہے۔ لیکن پھر مجھے بھائی کا وہ وحشیانہ چہرہ اور سیٹھ کی وہ ہوس بھری نگاہیں یاد آئیں تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی انجان جگہ پر مر جانا ان درندوں کے ہاتھوں اپنی عزت لٹانے سے بہتر ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دبے پاؤں ٹرک کے پچھلی جانب بڑھے۔ ٹرک کا پچھلا حصہ ترپال سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن ایک کونے سے رسی ڈھیلی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اوپر کھینچا۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں جان نہیں تھی، لیکن زندگی بچانے کی جدوجہد نے مجھے طاقت دی اور میں ٹرک کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور مختلف بوریوں اور گتے کے ڈبوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں سامان کی بڑی بڑی پیٹیوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور خود کو بالکل سکیڑ لیا تاکہ اگر ڈرائیور یا کوئی اور پیچھے جھانک کر دیکھے تو میں نظر نہ آؤں۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کان باہر لگی آہٹوں پر تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ڈرائیور کے واپس آنے کی آواز آئی اور پھر ٹرک کا بھاری دروازہ زور سے بند ہوا۔ انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی پورے ٹرک میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور وہ چل پڑا۔ جیسے جیسے ٹرک کی رفتار بڑھی مجھے لگا کہ میں اس جہنم سے دور جا رہی ہوں جہاں میرا اپنا بھائی میری بولی لگا رہا تھا۔ ٹرک کے پہیوں کی مسلسل آواز اور ہچکولوں نے میرے تھکے ہوئے وجود پر عجیب اثر کیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں ان بوریوں کے درمیان بے ہوش ہو کر سو گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یا کتنا وقت میں اسی حالت میں پڑی رہی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک میرے کانوں میں کسی کے بولنے کی مدھم آوازیں آئیں اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں تو میرے دماغ پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ابھی بھی ٹرک کے اندر ہوں گی، لیکن جب میری نظر سامنے کے منظر پر پڑی تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری نیند پل بھر میں غائب ہو گئی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ میں کسی ٹرک میں نہیں تھی بلکہ ایک صاف ستھرے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے سامنے دیوار پر ایک گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی اور ایک سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا اور سوچنے لگی کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ کیا بھائی مجھے ڈھونڈ کر لے آیا ہے یا سیٹھ نے مجھے پکڑ لیا ہے؟ ابھی میں اسی خوف اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ٹرک ڈرائیور اندر داخل ہوا، جس کے پیچھے ایک بڑی عمر کی باوقار خاتون بھی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں سہم گئی اور چیخنے ہی والی تھی کہ اس عورت نے آگے بڑھ کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی ڈرو مت، تم اپنے گھر میں ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور میں نے فوراً اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور میں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت میرے قریب آئی تو میں زور سے چیخی اور بولی، خبردار جو میرے قریب آئے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں جانتی ہوں تم سب ملی ہوئی ہو۔ وہ ٹرک والا بھی اسے سیٹھ کا آدمی تھا اور تم لوگ بھی مجھے اسی کے حوالے کرنے والے ہو۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مت بیچو۔ میری چیخو پکار سن کر وہ عورت وہیں رک گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ٹرک ڈرائیور کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ سیٹھ اندر داخل ہوگا اور مجھے گھسیٹ کر لے جائے گا۔ میں نے نفرت سے اس ڈرائیور کی طرف دیکھا اور چلا کر کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہارے ٹرک میں اپنی جان بچا کر چھپی تھی، لیکن تم مجھے واپس اسی جہنم میں دھکیلنے کے لیے یہاں لے آئے ہو۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، ظالم اور بے حس۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک یتیم لڑکی کا سودا کرتے ہوئے؟ ٹرک ڈرائیور نے گہری آہ بھری اور آگے بڑھ کر نرم لہجے میں بولا، بیٹی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے تمہیں کسی سیٹھ کے ہاتھ بیچا ہے۔ میں تو جب سفر ختم کر کے گھر پہنچا اور ترپال ہٹائی تو تمہیں بے ہوش پایا۔ میں چاہتا تو تمہیں وہیں سڑک پر پھینک سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے آیا تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔
تم میری بیٹیوں جیسی ہو اور اس گھر میں تمہیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے طنزیہ ہنسی ہنسی اور کہا، بیٹیاں؟ کون سی بیٹیاں؟ وہی بیٹیاں جنہیں باپ کے مرنے کے بعد بھائی بیچ دیتے ہیں، یا وہ بیٹیاں جنہیں تم جیسے لوگ سڑکوں سے اٹھا کر کوٹھوں پر بٹھا دیتے ہیں؟ مجھے ان رشتوں پر اب کوئی یقین نہیں رہا۔ میرے سگے بھائی نے مجھے نہیں بخشا تو تم تو پھر غیر ہو۔ مجھے بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کتنے پیسے لوگے مجھے چھوڑنے کے؟ میری باتیں سن کر وہ عورت تڑپ اٹھی اور اس نے آگے بڑھ کر مجھے زبردستی گلے لگا لیا۔ میں نے مزاحمت کی مگر اس کی گرفت میں ایک عجیب سی ممتا تھی جس نے مجھے بے بس کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بچی، ہم نیت کے برے نہیں ہیں۔ اگر ہم برے ہوتے تو تمہیں اس بستر پر لٹا کر تمہیں ہوش میں آنے کا انتظار نہ کرتے۔ ہم نے تو تمہیں دوا بھی لا کر دی ہے کیونکہ تم بخار میں تپ رہی تھی۔ دیکھو میری طرف، میں تمہیں کسی کوٹھے کی مالکن لگتی ہوں؟ میں ایک ماں ہوں اور میں ایک بیٹی کا دکھ سمجھتی ہوں۔ اس کے لہجے کی سچائی اور گرم جوشی نے میرے اندر کی برف کو پگھلا دیا، اور میں جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی اس اجنبی عورت کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اپنا سارا درد، سارا خوف اور بھائی کے ظلم کی داستان ان کے سینے میں انڈیل دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس وقت مجھے صرف ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ کندھا مجھے اس اجنبی گھر میں مل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میرے آنسو تھمے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ڈرائیور ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور بولا، پی لو بیٹی، آج سے تم یہ سمجھو کہ تم اپنے مائکے میں ہو۔ ہم غریب لوگ ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں۔ جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اور جب تمہارا دل کرے چلی جانا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ لیکن اس وقت باہر مت جاؤ، باہر کی دنیا بہت ظالم ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے انہیں غلط سمجھا تھا، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی ایک سوال کھٹک رہا تھا کہ آخر یہ لوگ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں تو کوئی کسی کو پانی نہیں پلاتا، یہ مجھے پناہ کیوں دے رہے ہیں؟ تبھی اس شخص نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار پر لگی تصویر سے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ ہو بہو میری جیسی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس تصویر والی لڑکی کے چہرے پر معصومیت اور سکون تھا، اور اس نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ میرا چہرہ خوف، بھوک اور مصیبتوں سے مرجھایا ہوا تھا۔ میں کبھی اس تصویر کو دیکھتی اور کبھی ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتی جو اپنی نم آنکھوں سے مجھے تک رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو سامنے پا کر یقین نہ کر پا رہے ہوں۔ میں ساکت بیٹھی تھی کہ وہ عورت میرے قریب کھسک آئی اور اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمائش نے میرے ٹھنڈے پڑتے وجود میں زندگی کی لہر دوڑا دی، اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی، یہ ہماری اکلوتی بیٹی زینب تھی جو ہمیں شادی کے 15 سال بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے ملی تھی۔ ہم نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر پالا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن اللہ کو شاید ہماری خوشیاں منظور نہیں تھی۔ 3 سال پہلے اسے شدید ٹائیفائڈ ہوا اور وہ ہمارے ہاتھوں میں سسک سسک کر دم توڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد یہ گھر ہمارے لیے قبرستان بن گیا تھا، اور ہم دونوں زندہ لاشیں بن کر رہ گئے تھے، کیونکہ اولاد کا دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ٹرک ڈرائیور نے اپنی چادر سے آنسو پونچھے اور ایک لمبی آہ بھر کر بولا، بیٹی، جب میں نے ٹرک کی ترپال ہٹائی اور ٹارچ کی روشنی تمہارے چہرے پر ڈالی تو میرا دل رک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید میری زینب واپس آ گئی ہے۔ تمہارے نقش و نگار، تمہارا قد کاٹ، سب کچھ میری بیٹی جیسا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں وہیں سڑک پر اتار سکتا تھا یا پولیس کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن میرا باپ والا دل نہیں مانا کہ اپنی بیٹی جیسی شکل والی لڑکی کو تھانے کچہریوں میں رولنے دوں یا اسے دوبارہ سڑک پر بے آسرا چھوڑ دوں۔ اس لیے میں تمہیں چھپا کر اپنے گھر لے آیا کہ شاید خدا نے ہمارے صبر کا پھل دیا ہے اور ہماری ویران جھولی میں دوبارہ رحمت ڈالی ہے۔ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی تمہاری کوئی قیمت مانگتے ہیں۔ ہم صرف تمہیں تحفظ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک جوان بیٹی کا گھر سے باہر رہنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر کا بند ٹوٹ گیا اور میرے دل سے وہ سارا خوف اور بدگمانی دھل گئی جو میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنی زندگی کا ایک ایک ورق کھول کر سنا دیا۔
میں نے بتایا کہ میرا نام شمسہ ہے اور میں بھی کبھی لاڈوں سے پلی تھی، لیکن میری ماں کے مرنے کے بعد میرے سگے ستیلے بھائی نے مجھ پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے اس نے مجھے بھوکا رکھا، مجھے مارا پیٹا اور آخر کار چند ٹکوں کی خاطر میری عزت کا سودا کر دیا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا کہ میں کوئی بھاگی ہوئی مجرم یا آوارہ لڑکی نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنی جان اور آبرو بچانے کے لیے اس اندھیری رات میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے بیچنے کے لیے سیٹ سے پیسے پکڑ لیے تھے، اور اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو آج میں کسی کوٹھے کی زینت بنی ہوتی اور میری زندگی جہنم بن چکی ہوتی۔ میری دردناک داستان سن کر وہ دونوں میاں بیوی دھاڑے مار کر رو پڑے۔ ان کا دل میرے دکھ سے پھٹ رہا تھا اور وہ عورت بار بار میری بلائیں لے رہی تھی۔ ٹرک ڈرائیور یعنی میرے نئے منہ بولے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے بولا، بیٹی، آج سے تم لاوارث نہیں ہو اور نہ ہی تم بے سہارا ہو۔ آج سے تم ہماری بیٹی زینب ہو۔ جو عزت اور مقام اس گھر میں زینب کا تھا وہ آج سے تمہارا ہے۔ ہم غریب لوگ ضرور ہیں، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے، تمہیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، اور نہ ہی تمہارا وہ ظالم بھائی تمہارا بال بیکا کر سکے گا۔ کہ تم ہم دونوں بوڑھوں کو اپنے ماں باپ کا درجہ دو گی اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنو گی۔ میں نے ان کے قدموں میں گر کر ان کی بات مان لی، اور اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ خون کے رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات انسانیت اور احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ دونوں مجھے اپنی بیٹی مان چکے تھے اور میں نے بھی دل سے انہیں اپنے ماں باپ تسلیم کر لیا تھا۔ اس گھر میں مجھے رہتے ہوئے ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے، مگر یہ چند ہفتے میری پچھلی 15 سالہ زندگی پر بھاری تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے، جنہیں میں اب بابا اور اماں کہتی تھی، مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے ماضی کے زخموں کو بھولنے لگی۔ بابا رحمت علی جب شام کو گھر آتے تو میرے لیے کبھی پھل اور کبھی مٹھائی لاتے، اور اماں کلثوم تو ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب میری آزمائش ختم ہو چکی ہے اور وہ کالی رات جو میری زندگی پر چھائی ہوئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ڈھل چکی ہے۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ جس بھائی کی رگوں میں خون کی جگہ لالچ اور ہوس دوڑ رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے اپنے شکار کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری خوشیوں کو ایک بار پھر کسی کی بد نظر لگنے والی ہے، اور وہ طوفان جو تھم چکا تھا وہ دوبارہ پوری شدت سے میری زندگی میں تباہی مچانے آ رہا ہے۔ ایک دوپہر ہم صحن میں بیٹھے تھے، اماں مجھے دوپٹے پر کڑھائی کرنا سکھا رہی تھیں اور فضا میں ایک پرسکون خاموشی تھی۔ اچانک باہر مین گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ یہ دستک عام نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اماں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹی، تم اندر کمرے میں جاؤ، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ میں کانپتے ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کمرے کی طرف بھاگی اور دروازے کی اوٹ سے جھانکنے لگی۔ اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، پولیس کی وردی میں ملبوس چند اہلکار اندر داخل ہوئے، اور ان کے پیچھے وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ میرا ستیلا بھائی احمد تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی وحشت۔ اس نے انگلی سے اماں کی طرف اشارہ کیا اور انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر، یہی وہ گھر ہے اور یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میری نابالغ بہن کو اغوا کر کے لائے ہیں۔ یہ لوگ میری بہن کو بیچنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ احمد کے منہ سے یہ جھوٹ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے کے مستاق وہ اپنا جرم اور فرشتہ صفت لوگوں کے سر تھوپ رہا تھا۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر اماں کو دھکا دیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کہاں چھپا رکھا ہے لڑکی کو؟ شرافت سے باہر لے آؤ، ورنہ پورے گھر کی تلاشی لیں گے اور جو حشر کریں گے وہ تم یاد رکھو گی۔ اماں بیچاری ہکا بکا رہ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم نے کسی کو اغوا نہیں کیا۔ وہ بچی تو خود مصیبت کی ماری ہمارے پاس آئی تھی۔ ابھی اماں کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ احمد نے چیخ کر کہا، بکواس بند کر بڑھیا، تم لوگوں نے میری معصوم بہن کو ورغلایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم جیسے لوگ یتیم لڑکیوں کو پھنسا کر ان کا سودا کرتے ہو۔ سر، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ بہت شاطر لوگ ہیں۔ میری بہن کو بازیاب کروائیں اور ان دونوں کو ہتھ کھڑی لگائیں۔ اسی شور شرابے میں بابا رحمت علی بھی کہیں باہر سے آ گئے۔ پولیس کو گھر میں دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور آگے بڑھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
آپ لوگ میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہیں؟ انسپیکٹر نے ان کی بات سنے بغیر ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پہ دے مارا۔ بابا لڑکھڑا کر گرنے ہی والے تھے کہ سپاہیوں نے انہیں دبوچ لیا۔ اچھا، تو تم ہو وہ ٹرک ڈرائیور جو بچوں کو اغوا کرتا ہے؟ بڑا شریف بندہ ہے۔ تھانے چل، تجھے وہاں جا کر شرافت سکھاؤں گا۔ انسپیکٹر دھاڑا۔ بابا اپنی سفید داڑھی کے ساتھ روتے ہوئے بولے، صاحب میں بے قصور ہوں، وہ میری بیٹیوں جیسی ہے، آپ تحقیق کر لیں۔ لیکن وہاں کون سننے والا تھا؟ احمد نے موقع غنیمت جانا اور میرے کمرے کی طرف لپکا۔ میں کونے میں چھپی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ مجھے لگا ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور مجھے گھسیٹتا ہوا باہر صحن میں لے آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے بولا، شمسا میری بہن، تم ٹھیک تو ہو؟ دیکھو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ ان ظالموں نے تمہیں بہت ڈرایا ہوگا نا؟ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی زندہ ہے۔ اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ایک ایسا اشارہ کیا جس کا مطلب صاف تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے یہیں جان سے مار دے گا۔ میں سہمی ہوئی تھی اور میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انسپیکٹر نے مجھے دیکھا اور پوچھا، لڑکی، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا؟ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ احمد نے فوراً میرا کندھا دبایا اور بولا، سر یہ بھی صدمے میں ہے، ان لوگوں نے اسے ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا ہے، آپ ان دونوں کو گرفتار کریں، یہ میری بہن کو نفسیاتی طور پر بھی تباہ کر چکے ہیں۔ پولیس نے بابا رحمت علی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی اور اماں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ شخص جس نے مجھے بیٹی بنا کر پناہ دی آج میری وجہ سے ذلیل ہو رہا تھا۔ محلے والے تماشا دیکھ رہے تھے اور احمد سب کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ بچیاں اغوا کرنے والا گروہ ہے۔ ہم سب کو تھانے لے جایا گیا۔ تھانے کا ماحول ویسے ہی خوفناک ہوتا ہے، اوپر سے احمد مسلسل میرے کان میں زہر گھول رہا تھا۔ جب مجھے کرسی پر بٹھایا گیا تو احمد میرے پاس جھکا اور سرگوشی میں بولا، دیکھ شمسا، اگر تو نے پولیس کے سامنے میرا بھانڈا پھوڑا یا یہ بتایا کہ میں تجھے بیچ رہا تھا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں واپس جا کر تیری اس منہ بولی ماں اور باپ کو زندہ جلا دوں گا۔ تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، گواہی دے کہ انہوں نے تجھے اغوا کیا تھا۔ ہم گھر جا کر پھر سے نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بس میرا ساتھ دے دے۔ اس کی دھمکی سن کر میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کیا میں اپنی جان بچانے کے لیے ان فرشتوں کو قربان کر دوں؟ کیا میں جھوٹ بول دوں؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ایس ایچ او کے کمرے میں پیش کیا گیا۔ ایس ایچ او ایک روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بابا رحمت علی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے احمد کی طرف دیکھا جو مدعی بنا کھڑا تھا۔ آخر میں اس کی نظر مجھ پر ٹھہری۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے اور سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہو یا یہ لوگ واقعی مجرم ہیں؟ ڈرو مت، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس سچ بولو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ احمد کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں جن میں واضح موت کا پیغام تھا، اور دوسری طرف بابا رحمت علی اور اماں کی بے بس نگاہیں تھیں جو مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ نگاہیں کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہم نے تجھے سگی بیٹی سمجھا، آج ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف میرا خونی رشتہ تھا جو مجھے جہنم میں دھکیلنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف انسانیت کا رشتہ تھا جس نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ مجھے اماں کا پیار، بابا کی شفقت اور وہ قرآن پاک یاد آیا جس میں انہوں نے مجھے بیٹی تسلیم کیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خوف کا پردہ ہٹایا اور ایس ایچ او کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صاحب میں بیان دینا چاہتی ہوں لیکن میری درخواست ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے دور کھڑا کیا جائے۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ شمسا کیا کہہ رہی ہو؟ مگر سپاہی نے اسے روک دیا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی اور کامتی ہوئی انگلی اپنے بھائی کی طرف اٹھا کر چیخی، صاحب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مجھے ان بوڑھے ماں باپ نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ میں اس درندے سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ یہ میرا بھائی نہیں، میرا سوداگر ہے۔ اس رات یہ مجھے سیٹھوں کے ہاتھ بیچ چکا تھا اور میں اپنی عزت بچانے کے لیے دیوار پھاند کر بھاگی تھی۔
یہ ٹرک ڈرائیور نہیں بلکہ میرا مسیحا ہے، جس نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ میری یہ بات سن کر تھانے میں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا اور احمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میرے منہ سے سچائی سن کر تھانے میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور احمد کا چہرہ فک پڑ گیا تھا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ کل کی ڈری ہوئی سہمی ہوئی لڑکی آج اس قدر نڈر ہو کر اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دے گی۔ ایس ایچ او نے غصے سے احمد کی طرف دیکھا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اسے پکڑ لو۔ احمد نے مزاحمت کی کوشش کی اور چیخ کر بولا، صاحب یہ جھوٹ بک رہی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، اس نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ لیکن میں نے اپنی بات جاری رکھی اور روتے ہوئے کہا، صاحب اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ محلے کے اس سیٹھ کو بلا کر پوچھ لیں جس سے آپ نے پیسے لیے تھے، یا میرے محلے والوں سے پوچھ لیں کہ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ شخص بھائی کے روپ میں کسائی ہے، جس نے اپنی سگی ماں کو نہیں بخشا، وہ مجھے کیا بخشے گا۔ میں نے بابا رحمت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے مجھ سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود مجھے اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ اگر یہ مجھے اغوا کرتے تو کیا یہ مجھے اتنی آزادی دیتے کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہو کر بیان دے سکوں؟ میری باتوں میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ ایس ایچ او کا دل پسیج گیا اور اس نے بابا رحمت علی کی ہتھ کڑیاں کھلوائیں اور احمد کو تھپڑ مارتے ہوئے حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا۔ احمد گالیاں دیتا ہوا اور مجھے دھمکیاں دیتا ہوا سپاہیوں کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا، مگر اب مجھے اس کی دھمکیوں کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ قانون اور سچ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی بابا رحمت اور اماں کلثوم نے مجھے وہیں سڑک پر سینے سے لگا لیا اور بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم نے آج ہماری پگڑی کی لاج رکھ لی بیٹی، اور ثابت کر دیا کہ تم واقعی ہماری زینب ہو۔ اس دن کے بعد سے اس گھر میں میری حیثیت ایک مہمان کی نہیں بلکہ گھر کی مالکن اور بیٹی جیسی ہو گئی تھی۔ احمد کے خلاف مقدمہ چلا اور میرے بیان کی روشنی میں اور محلے والوں کی گواہی کے بعد اسے لمبی قید کی سزا ہو گئی، جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کے شر سے محفوظ کر دیا۔ بابا رحمت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے مجھے محلے کے ایک مدرسے میں داخل کروایا جہاں میں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی، اور ساتھ ہی اماں کلثوم نے مجھے سلائی کڑھائی کے ہنر میں اتنا ماہر کر دیا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کی جدائی کا غم مجھے دیکھ دیکھ کر غلط کرتے رہے، اور میں نے بھی کبھی انہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے خون سے نہیں ہوں۔ کئی سال اسی طرح سکون اور محبت کے سائے میں گزر گئے اور میں ایک سمجھدار اور باہنر لڑکی بن گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ہر ماں باپ کی طرح انہیں بھی میری شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ بابا نے بڑی چھان بین کے بعد ایک نہایت شریف اور محنتی لڑکے کا انتخاب کیا جو یتیم تھا اور اسے بھی رشتوں کی قدر معلوم تھی۔ میری شادی کا دن میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا، کیونکہ اس دن مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ بابا نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا کر مجھے ایسے رخصت کیا جیسے بادشاہ اپنی شہزادیوں کو رخصت کرتے ہیں۔ رخصتی کے وقت جب میں بابا کے گلے لگی تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج میرا گھر دوبارہ ویران ہو رہا ہے۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا کہ بابا، بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی زینب بن کر ہمیشہ آپ کا سہارا بنی رہوں گی۔ آج میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں اور اللہ نے مجھے 2 خوبصورت بچوں سے نوازا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری بہت عزت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پیچھے مضبوط ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ میں ہر ہفتے باقاعدگی سے اپنے مائکے جاتی ہوں، بالکل اسی طرح جیسے لڑکیاں اپنے سگے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ جب میں اس گلی میں داخل ہوتی ہوں تو بابا رحمت دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اماں کلثوم میرے بچوں کو دیکھ کر کھل اٹھتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک اور محبت میں دیکھتی ہوں، بعض دفعہ میں سوچتی ہوں کہ اگر اس رات میں اس ٹرک میں نہ چھپتی تو شاید آج میں کسی گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہوتی۔ اللہ نے مجھے ایک بھائی کے روپ میں آزمائش دی تو دوسرے اجنبی کے روپ میں رحمت بھی بھیج دی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سبق ہے کہ خون کے رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر ستیلے رشتوں کو بدنام کیا جاتا ہے، مگر میرا سگا ستیلا بھائی میرا دشمن بن گیا، اور وہ لوگ جن سے میرا دور کبھی واسطہ نہیں تھا وہ میرے محافظ بن گئے۔ بعض دفعہ سگے رشتے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں اور ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں، جبکہ جنہیں ہمیں خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا
وہ ہمیں ایسا تحفظ دیتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے رشتوں کا مان خون سے نہیں بلکہ احساس، خلوص اور انسانیت سے ہوتا ہے۔ آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور کی بیٹی ہوں جس نے مجھے سڑک سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا اور مجھے بتایا کہ بیٹی بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر بے سہارا بیٹی کو بابا رحمت اور اماں کلثوم جیسے ماں باپ عطا کرے جو بنا کسی لالچ کے سر پر شفقت کا سایہ تان سکے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔